أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور قابل سعادت احترام بہنوں، آج کا پروگرام کچھ اس طرح ہے، حسب سابق طے شدہ شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ برادر زید پٹیل صاحب تشریف لائے ہیں انڈیا سے۔ تو ویسے شیڈول کے مطابق ہمارا ان مہینوں میں، یہ مہینہ اور اگلا مہینہ، ایک درس ہوتا ہے، کیونکہ رات بہت کم ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور آج پھر اسی درس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ سوال جواب کی نشست آج نہ ہو سکے، کیونکہ ہمارے شیڈول کے مطابق پروگرام شروع ہونا چاہیے تھا 9 بجے، لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی عربی ساتھیوں کے پہنچتے ہوئے 9:30 ہونے والے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بہت زیادہ لیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں محترم بھائی زید پٹیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا وقت ہوگا 30 منٹ، اور موضوع ہے اچھے اخلاق کیوں ضروری ہیں اور کیسے ممکن ہیں۔ اچھے اخلاق کیوں ضروری ہیں اور یہ کیسے ممکن ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرا درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے جو صورتحال ہوگی، اور حضرت کا شیخ کا ٹائم ہے 30 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارا موضوع آج کے اس درس کا ہے اچھا اخلاق کیوں اور کیسے۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں کئی غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام تو اندر ہوتا ہے، تو باہر کا کی کیا ضرورت ہے، یہ باہر کا تو صرف دکھاوا ہو گیا۔ تو کیا باہر بھی اس کا کچھ اثر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے جو مین ایکشن پلان ہے کہ حاصل کیسے کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلق اتنی زیادہ اہمیت بتائی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے معاملے میں سب سے اچھے ہیں۔ مطلب جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں وہ لوگ تم میں سب سے اچھے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم بار بار زندگی بھر دی۔ تو سوال پہلے یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اخلاق ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہے، ان کے قول کو امام ترمذی نے جمع کیا ہے۔ وہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہوا بسط الوجہ، کسی کو اچھی طرح سے ملنا، کسی کو اچھی طرح سے ملنا، وہ بذل المعروفی، ساری اچھی چیزوں کو بڑھانا، وکف الاذی، اور اپنی اذی، تکلیف دینے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اسے روکنا۔ اب ایک انسان ہوتا ہے کافی اچھی چیزیں کر سکتا ہے لیکن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کف الاذی، کسی کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بر، نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن الخلق، اچھا اخلاق ہی نیکی ہے۔ مطلب نیکی کا ڈیفینیشن ہے اچھا اخلاق۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، کوئی چیز اگر تمہارے دل میں چھپتی ہے اور تمہیں کراہت ہے کہ کسی کو معلوم نہیں پڑے، چھپاؤ اس بات کو، تو وہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ گناہ ہے۔ تو یہ ہم نے ڈیفینیشن دیکھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سب کے آگے سامنے 5 حدیثیں بتانا چاہتا ہوں اس مقصد سے کہ اگر ہم سب یہ باتوں کو یاد کر لیں آج انشاءاللہ،
تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں نیکی کمانے سے روکنا چاہتا ہے، جو ہمیں گناہوں کے راستوں پہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب بہکائے بھڑکائے، کسی کو غلط اخلاق کی طرف آگے بڑھائے، تو تب ہم ان باتوں کو یاد کر سکیں اور اچھے اخلاق کو اختیار کر سکیں۔ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جو روزمرہ کی ہماری زندگی میں صبح شام، کام سے لے کے گھر تک، آفس سے لے کے رشتہ داروں تک، سارے لوگوں سے اس موضوع کا تعلق ہے، بلکہ دنیا سے لے کے آخرت تک تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 حدیثوں کو ہم اس مقصد سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم یاد کر لیں، اور تاکہ یہ جو چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، وہ سب سے اچھے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، اس کی تحقیق صحیح الجامع میں، حدیث صحیح سند سے ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اپنے اچھے اخلاق سے۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے ایک ایکسٹرا چیز ہے، یہ ٹاپک جیسے ایکسٹرا ٹاپک ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عبادتوں سے کمپیئر کر کے بتایا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، پیر کو مل رہے ہیں روزے سے ہیں، جمعرات کو مل رہے ہیں روزے سے ہیں، 13, 14, 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے تو سب کو رکھنا ہے۔ تو یہ صائم جو ہے نا، جو روزے دار، روزہ رکھنے والا، کثرت سے روزے رکھ رہا ہے، وہ جو درجے تک پہنچا، اور ایک ہے قیام اللیل کرنے والا، رات میں لوگ سو رہے ہیں تو یہ اٹھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو درجے تک پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے درجۃ الصائم القائم، روزہ رکھ کے جو درجے تک وہ پہنچا ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، قیام اللیل کر کے وہ درجے تک پہنچا ہے وہ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اگر روزہ بھی رکھے، اچھے اخلاق سے وہ درجہ تو پا ہی لیا ہے، پھر اب وہ روزے دار بھی ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، تو اور آگے کے درجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھنے کی توفیق دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی توفیق دی، لیکن میرے بھائیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پیغام، توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام کئی لوگوں تک پہنچنے میں ایک چیز آڑے آ جاتی ہے، اور وہ ہے یہی مسئلہ اخلاق کا۔ کیونکہ بات جو کرنی ہے تو انسانوں سے بات کرنی ہے۔ اب انسان ہے بھائی، کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے، یا موبائل میں آج کل جو ایپ ڈالتے ہیں نا تو بٹن دباتے ہی چلے جاتا ہے، اور ان انسٹال کرنا ہے تو بٹن دباتے نکل بھی جاتا ہے، بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ تو یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی ایپ تھوڑی ہے کہ بٹن دباتے ہی ہو جائے، یا موبائل تھوڑی ہے۔ اب انسانوں کے کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر اچھا اخلاق ہو تو میرے بھائیوں وہ دعوت پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معجزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کا اخلاق بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے کہ ڈھونڈنے والوں کو بہانہ نہیں ملتا تھا۔ ہوتا کیا ہے نا، جب حق بات کی طرف بلایا جاتا ہے نا تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ۔ کس چیز کا بہانہ؟ نہ ماننے کا بہانہ۔ اور اگر بہانہ مل گیا، بولے دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اب وہی چیز جو آڑے آتی ہے، جو بیچ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق۔ اور میرے بھائیوں یہ موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم نے پہلی حدیث سن چکے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ آئے؟ ذرا الفاظ تھوڑا یاد رکھیے، کیا الفاظ آئے؟ درجۃ الصائم القائم، روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے کے درجے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک مومن پہنچ سکتا ہے۔ دوسری حدیث، یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو میں، میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب وزن ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ 5 کلو ہے، یہ 100 گرام ہے، یہ 50 کلو کا وزن ہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے میزان کی بات کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن جو میزان ہوگا، اس میزان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ میزان میں جب تولنے کے لیے اعمال لائے جائیں گے تو کوئی عمل نہیں ہے جو اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نکلے گا۔
یہ کوئی گلو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بڑا چڑھا کے بات نہیں بتائی، جو ریئل بات ہے وہی بتائی کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. کیونکہ جب ایک انسان اچھا بنتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ بھی تو اچھا ہوگا. اس کا اخلاق میں اس کی توحید بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسا ہے، جس نبی پر اس نے ایمان لایا، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کی باتیں ماننے میں وہ کیسا ہے. تو یہ بھی تو اخلاق میں شامل ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نکلے گی، اور لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی ایکسٹرا سی چیز ہے. میرے بھائیوں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب کے لیے، ہم میں سے ایک ایک کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم وہ سب سے بھاری وزن اپنے ترازو میں پا سکتے ہیں قیامت کے دن، اگر ہم یہ چیز کو اس پر عمل کریں. تو یہ ہو گئی دوسری حدیث. تیسری حدیث، اب پہلی حدیث میں یہ آیا کہ درجۃ الصائم القائم، ذرا اس کا کنیکشن بھی دیکھیے. روزے دار روزہ رکھ کے جو درجے تک پہنچا، قیام اللیل کر کے جو درجے تک پہنچا، وہ درجے تک کوئی پہنچ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھاری چیز ہے. یہ ظاہر سی بات ہے بھاری چیز ہے. تو دوسری حدیث میں آیا کہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے زیادہ بھاری ہے. اب تیسری حدیث میں اس سے ہی کنیکٹڈ ایک بات آ رہی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت جائیں گے. جو لوگ جنت جائیں گے تو ان میں کیا چیز تھی، کون سی کوالٹی تھی، کون سی خصوصیت تھی، کس وجہ سے وہ لوگ جنت گئے، کون سی وہ چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی. تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق. اللہ کا ڈر تھا ان لوگوں میں اور اچھا اخلاق تھا. جو لوگ جنت، سب سے زیادہ لوگ جو جنت جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے، وہ جائیں گے یہ دو وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. میرے بھائیوں یہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی. جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت جانے والے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی، کیسے ہم لوگوں کے ساتھ، کیسے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کیسے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ چیز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ترازو میں سب سے بھاری چیز ہے. اور ترازو میں بھاری ہونے کی وجہ سے رزلٹ کیا آیا؟ تیسری حدیث میں رزلٹ ہے. رزلٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جنت جانے والے ہیں تو کس فیکٹر کی وجہ سے گئے، کس وجہ کی وجہ سے گئے؟ تو وہ گئے اچھے اخلاق کی وجہ سے. یہ ہو گئی تیسری حدیث. میرے بھائیوں ہم یہ دیکھیں کہ اچھا اخلاق جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب کے ساتھ، تمام چیزوں میں، تمام معاملات میں، ہر چیز میں ایک اچھائی کے راستے کو لینا. بہت آسان ہے کہ کسی کے اوپر غصہ ہو جاؤ، خاص طور سے جب وہ جونیئر ہو. خاص طور سے پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں باس پر کوئی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ باس پر ناراض ہو کے جائیں گے کہاں. میرے بھائیوں ایکچولی یہ موضوع ایسا ہے نا کہ یہ موضوع الگ الگ طرح کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے کئی بار یہ فطرت میں جب بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص غیر مسلم ہوتا ہے لیکن اسے یہ موضوع بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اور میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اس کی اصل حیثیت بتائی، اصل حقیقت بتائی کہ ہمیں اچھا بننا ہے تو کیوں بننا ہے، اچھا بننا ہے تو کیوں بننا ہے، اللہ کے لیے بننا ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے 3 حدیثیں دیکھی. چوتھی حدیث میں یہ ہے کہ اب کوئی شخص جنت پہنچ جائے گا اس وجہ سے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے آخری علاقے میں ایک گھر کی، جنت کا جو لاسٹ ایریا ہے، جو آخری ایریا ہے، وہاں پہ ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. من ترک المراء وان کان محقا، جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی چھوڑ دے. معلوم ہے میں صحیح ہوں لیکن صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی یہ ایک خصوصیت کی وجہ سے، اس کی یہ ایک خوبی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے گارنٹی دیتا ہوں جنت کے آخری ایریا میں گھر کی. اللہ اکبر. وہاں تو پہنچ جائیں، آگے اور کوشش کرتے رہیں گے. تو جیسے لوگ بولتے ہیں ارے میں صحیح ہوں تو میں کیوں چپ رہوں، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. یہ قاعدے میں ایک استثناء ہے، اور وہ ہے کہ اگر ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور سامنے والا اگر حجت بازی پر اترے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم حجت اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ 16 آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے. لیکن حجت نمبر 3 پر ہے،
وہاں پر بھی نمبر 1 پر نہیں اس آیت میں. اور میرے بھائیوں پرسنل میٹرز جو ہوتے ہیں, جو اپنے انفرادی معاملات ہوتے ہیں, اس کے اندر اگر معلوم ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے ارے یہ بوٹل کس نے یہاں رکھا, یہ غلط کیے تم نے بوٹل یہاں رکھا, پتہ ہے کہ میں نے نہیں رکھا, تم نہیں رکھے ہو, اب پتہ ہے میں صحیح ہوں, لیکن پھر بھی اگر ہم حجت نہ کریں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میرے بھائیوں کتنی زندگیاں ہیں جو حجت کی وجہ سے پوری بگڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتنی ساری فیملیز ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حجت جیتنا ہے نا, اگر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ حجت کرنے پہ اتر آیا, حجت جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حجت ہی نہ کریں. حجت کرنے سے نہیں جیتتے, حجت نہیں کرنے سے جیتتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آخری ایریا میں گھر کی گارنٹی دی ہے اس شخص کو جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت نہ کرے. حدیث لیکن یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آگے آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ, میں جنت کے درمیان کے علاقے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو مَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا, جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. مذاق بھی لوگ بولے میں تو مذاق کر رہا ہوں, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. مذاق ہے کچھ بھی معاملہ, جو مذاق میں جھوٹ نہیں بولے گا وہ سیریس میں تو بولے گا ہی نہیں. مطلب وہ اس معیار تک پہنچ گیا کہ وہ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے, اس خوبی کی وجہ سے جنت کا جو مڈل ایریا ہے وہاں پہ اسے گھر مل جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ, اور میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سب سے ٹاپ علاقے میں, ٹاپ ایریا, جو جنت کا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کسے؟ من حسن خلقہ, جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. اچھا اخلاق کو اچھا بنانے سے اس چوتھی حدیث میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جنت جانے والوں کے اندر کیا خصوصیت تھی, اچھا اخلاق تھا ان میں. سب سے زیادہ جو کوالٹی کی وجہ سے لوگ جنت جاتے ہیں وہ ہے تقوی اور اچھا اخلاق. لیکن چوتھی حدیث میں آیا اعلی الجنہ, جنت میں بھی کہاں پر؟ جنت میں اعلی الجنہ کے گھر کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. نمبر 5, پانچویں حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ حدیث امام احمد نے مسند احمد میں جمع کیا ہے, اور میرے بھائیوں یہ ساری حدیثیں جو میں بتا رہا ہوں شیخ البانی نے اپنی صحیح الجامع میں ساروں کی تحقیق دی, حدیث صحیح حسن درجے تک ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احبکم الیہ, تم میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ جن سے میں محبت کرتا ہوں, واقربکم منی فی الآخرہ, اور جو آخرت میں میرے سب سے قریب ہوں گے, احسنکم خلقا, جو اخلاق میں تم میں سب سے اچھے ہیں. تم میں جو اخلاق میں سب سے اچھے لوگ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ لوگ سب سے اچھے لگتے ہیں, میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اور میرے سب سے قریب ہوں گے آخرت میں. اب ظاہر سی بات ہے جو جیسا وہ ویسوں کے ساتھ ہی ہوگا نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہیں تو ان کے پاس برے اخلاق کے لوگ کہاں سے رہیں گے؟ اچھے اخلاق والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب پہنچنے کا چانس ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ, تم میں جن پر میرا سب سے زیادہ غضب اور غصہ ہے, وَأَبْغَضَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ, آخرت میں میرے سب سے دور یہ لوگ ہوں گے, سب سے دور ہوں گے یہ لوگ. دور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے ٹاپ جو مقام ہے وہ مقام پر ہوں گے, مقام محمود پر. تو ابعدکم منی, دور 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 دور, یعنی دور میں جو سب اخلاق میں سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں وہ جنت میں ہی نہیں ہوں گے, وہ جہنم میں ہوں گے. اور ابعدکم منی, سب سے دور یعنی جہنم کہاں ہے؟ جیسے جنت اونچی جگہ پر ہے, جنت اوپر ہے اور جہنم اسفل سافلین, نیچے ہے نا. تو وہ ابعدکم منی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سب سے دور ہوں گے وہ لوگ جو اسوأکم اخلاقا, جو اخلاق میں برے ہوں گے. جو اخلاق میں برے ہوں گے وہ سب سے دور ہوں گے, جو اخلاق میں اچھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے. اب شیطان آتا ہے, بھڑکاتا ہے ایک انسان کو, تو ایک انسان یاد کرے گا. پہلی حدیث کیا یاد کرے گا؟ جو 5 حدیثیں ہم لوگ آج یاد کر رہے ہیں صرف معلومات کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ روزمرہ زندگی کے لیے. ہو سکتا ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے کرتے کوئی برابر سے نہ چلائے, اب بہت سارے لوگوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے. اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ ایک معاف کرنے کی بات ہے, درگزر کرنے کی بات ہے. اچھا اخلاق ہے یہ بھی. مثال کے طور پر جب لوگ کچرا یہاں وہاں پھینکتے ہیں کئی بار, تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ صرف گورنمنٹ کے ڈر سے نہیں, یہاں پہ اللہ کا بھی ڈر ہے, کیونکہ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے. کیسے کوئی شخص ہے اپنے بچوں کے ساتھ, کیسا کوئی شخص ہے اپنی بیوی کے ساتھ,
اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے وہ، یہ سب اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی حدیث ہم کیا یاد کریں گے انشاءاللہ، جو آج ہم ڈویژن کر رہے ہیں، پہلی حدیث یہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے، ہم سب کی سٹرگل ہے، روز ایک ایگزام ہو رہا ہے اس موضوع پر، اور روز اس ایگزام میں ہم پاس ہو رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں، ہمارے مارکس جمع ہو رہے ہیں۔ پہلی حدیث ہم نے کیا دیکھا، کیا آیا تھا؟ ابھی یاد نہیں ہوگا تو بعد میں کہاں سے یاد آئے گا؟ بولیے پہلی حدیث میں کیا آیا؟ قیام اور روزہ رکھنے والے سے کے درجے تک ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے پہنچ سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہے۔ اب جب روزے اور قیام کرنے والے کے درجے تک پہنچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھاری چیز ہوگی، بھاری ہو گئی۔ تو تیسری حدیث میں کیا آیا؟ جنت جانے والوں میں کیا خصوصیات ہوگی؟ 2 خصوصیات۔ اچھا اس میں ایک پوائنٹ آگے آنے والا ہے، ذرا یاد رکھیے اس حدیث کو۔ ایک ہے تقوی اور دوسری چیز ہے اچھا اخلاق۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سے پوچھا گیا کہ جہنم جانے والوں میں کیا خصوصیات ہوگی، کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ یہ منہ کے اندر زبان ہوتی ہے اور منہ کے اندر جو حرام کھانا جاتا ہے، تو منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم جانے والے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ جنت جانے والے ہیں کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تیسری حدیث ہو گئی۔ چوتھی حدیث میں کیا آیا؟ اعلی الجنہ، سب سے اونچا مقام جنت کا، اس کی گارنٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی نہیں صرف بات بتایا، بتا کر کے گارنٹی بھی دی، انا زعیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پانچویں حدیث میں کیا آیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہیں، سب سے قریب ہوں گے آخرت میں۔ میرے بھائیوں اب سوال یہ ہے کہ حاصل کیسے کریں، اور میں آپ سب بھائیوں کو ایک ماسٹر کی دینا چاہتا ہوں۔ یہ ماسٹر کی ہے اچھے اخلاق کی۔ اچھا اخلاق کیسے حاصل کریں؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے لوگ جہاں پہ فائدہ ہے وہاں اچھا اخلاق ہوتا ہے ان کا، باس کے ساتھ اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے نیچے والوں کے ساتھ برے ہوتے ہیں۔ تو پیسوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دکان میں کسٹمر آیا تو دکاندار کا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کسٹمر سے فائدہ کرنا ہے۔ لیکن جس سے فائدہ نہ ہو، میں نے خود غور کیا ہے میرے بھائیوں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوں کہ دکاندار جو بہت زیادہ اسمائل کرتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے، کسٹمر کو اسمائل کرتے ہوئے آپ بہت کم دیکھیں گے، کیونکہ کسٹمر سوچتا ہے میں پیسے دے رہا ہوں تو اسمائل کیوں دوں؟ ہاں، اور اگر آ رہا ہے اسمائل کرتے ہوئے تو ضرور کچھ اس کا مقصد ہے، چینج کرنے آ رہا ہوگا، پیسے واپس مانگنے آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھا گیا ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر دکان میں آتا ہے، کہتا ہے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، پورا پہاڑ بنا کر کے بولتا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ کیا وہ ایک کا دو سناتا ہے؟ اور ایک کے دو سنانے والے جو دکاندار ہیں وہ کتنا بزنس کر جائیں گے؟ ان کا گڈ ول مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ ان کا نام کتنا رہے گا؟ کوئی ایک نہ ایک دن اس کا نام خراب ہونا ہے، لوگ ایک دوسرے میں بات کریں گے بولے یہ دکان میں مت جاؤ۔ میرے بھائیوں وہاں پر تو وہ بہت معاف کرتا ہے کسٹمر کو، اور کسٹمر جو آتے ہیں نا تو کئی باتیں سناتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو تمہاری کوالٹی تو ایسی ہے، وہاں پہ تو اتنے بھاؤ میں مل رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بہت اچھے سے جواب دیتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اپنی پرسنل زندگی میں کیسا ہوتا ہے؟ جب اس کی پرسنل زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر پڑوسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے تو بالکل ایک کا دو سناتا ہے، یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا جس سے کوئی پیسوں کا فائدہ نہ ہو تو اس کے ساتھ وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ اخلاق کا معاملہ ہے کہ کیوں یہاں پہ سوال کیا ہے کہ پیسوں کے لیے، کوئی فائدے کے لیے تو لوگ اچھے ہو ہی جاتے ہیں۔ میں آپ کو 3 حدیثیں اس متعلق سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث حسن سند سے ہے، اور امام نووی نے جو 40 قیمتی حدیثیں جمع کی اس کے اندر اس حدیث کو شامل کیا ہے۔ میرے بھائیوں پوائنٹ ہے یہاں پر، میں آپ کو 3 حدیثیں سناؤں گا، وہ تینوں حدیثوں میں ہماری ماسٹر کی ہے اور تینوں میں وہ بات ہے، لیکن وہ پوائنٹ کیا ہے وہ ذرا آپ سوچئے۔ پہلی حدیث آپ نے سنے، اس کے اندر ان الفاظ میں جو 3rd پوائنٹ تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نمبر 1 پہ کہا، کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو جہاں کہیں ہو، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کسی سے فائدہ ہے نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2
گناہ کے بعد نیکی کرو، اور نمبر 3 لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے۔ پھر کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یوزی جارہ، اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے، وہ اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اسے عزت دے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں نا مہمان آئی بلا آئی، لیکن نہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے۔ دوسری حدیث ہو گئی۔ اور تیسری حدیث جو ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں ایمان کے معاملے میں جو سب سے کامل مومن ہوتے ہیں وہ اخلاق کے معاملے میں سب سے کمپلیٹ، سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوائنٹ کیا ہے؟ ماسٹر کی کیا ہے؟ ذرا غور کریے۔ ماسٹر کی یہ ہے کہ ہمارے ایمان سے ہمارے اخلاق کا تعلق ہے، ایمان سے اخلاق کا تعلق ہے۔ ہمیں اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ امام نووی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کری ہے، وہ بولتے ہیں غور کریے، یہ جو حدیث ہم نے سنی، حدیث کے پہلے حصے میں کیا آیا؟ جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری حدیث میں کیا آیا؟ دوسرے حصے میں کیا آیا؟ گناہ ہو جائے تو نیکی کرو۔ اور تیسرے حصے میں کیا آیا؟ تقویٰ۔ وہ کہتے ہیں غور کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بعد میں نمبر 3 پہ اچھے اخلاق کا ذکر کیا، مطلب تقوی اور اچھے اخلاق کو جوڑ دیا۔ تقوی سے اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں، غور کرا رہے ہیں، بولے دیکھو اسی طرح جو دوسری حدیث ہم نے سنی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسا ایسا کرے گا، مطلب اچھا اخلاق اختیار کرے گا، اس کا ایمان اسے اچھے اخلاق تک لے جائے گا۔ اگر نہیں لے جا رہا ہے تو کچھ یہاں پرابلم ہے شاید، اگر اس کا ایمان اسے اچھے اخلاق تک نہیں لے جا رہا ہے تو نمبر 3 حدیث میں کیا آیا؟ جو ایمان کے معاملے میں سب سے کامل مومن ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ہمارے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بیوی اسے پریشان کر رہی ہے، یا کسی کے شوہر ہیں، بہت فرمائشیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اچھا کیوں رہیں کوئی۔ اب کئی بار ہم جب سامنے والے کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فائدے کے لیے تو لوگ اچھے ہوتے ہی ہیں، فائدے کے لیے تو لوگ اچھے ہوتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی اچھا ہوگا، وہ تو بزنس ہو گیا۔ اسلام نے تو سکھایا ہے تجارت بھی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، تجارت کے اندر بھی جو تمام معاملات ہے اس میں اللہ کو بھول کے تجارت نہیں کریں گے۔ تو یہاں تو ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص پریشان ہے اپنے پڑوسی سے، کسی کے دل میں بغض ہے، برائی ہے کسی رشتہ دار کے لیے، کئی بار رشتے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بہت بہت بڑی دوریاں آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی معاملہ اگر دنیاوی کوئی چیز میں ہو جہاں فائدہ ہے، جیسے کوئی شخص آفس میں کام کر رہا ہے اور باس کا موڈ خراب ہو کبھی، اور باس خراب موڈ میں بولتے جاؤ گیٹ آؤٹ، تو یس سر بول کے اچھے سے آدمی نکل جائے گا۔ اس میں آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ باس نے گیٹ آؤٹ کہا میری عزت خراب ہو گئی، لیکن کیا ہے؟ پیسوں کا معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، پیسوں کے لیے تو اچھا اخلاق لوگ اختیار کر ہی لیتے ہیں، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اچھا اخلاق اختیار کریں، اللہ کے لیے ہم معاف کریں، اللہ کے لیے ہم درگزر کریں، اللہ کے لیے ہم اچھے سے ملیں، کوئی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چیز ہے جس سے اعلی الجنہ، جنت کا اعلیٰ درجہ پا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہم پا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہم پا سکتے ہیں۔ اور پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے رزلٹس ہیں۔ اس کے رزلٹ آخرت میں بھی بہت اچھے ہیں اور دنیا میں بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اگر دنیا کے لیے کریں گے تو تھوڑے دنوں کے لیے کر سکتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے۔ آپ غور کریے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت اچھا رہ کر دیکھا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، میں بہت اچھا ہی رہا کرتا تھا، میں پہلے ایسا نہیں تھا، میں پہلے اچھا تھا لیکن پھر دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں نے چھوڑ دیا، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ کس سے امید کر رہے ہیں؟ فائدے کی امید کہاں سے ہے؟ اگر فائدے کی امید انسانوں سے ہے نا میرے بھائیوں تو مایوسی ہونی ہی ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا قلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی کروڑوں نعمتوں کو لے کر، ان گنت نعمتوں کو لے کر کہتے ہیں اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ، بولتے اس نے مجھے کیا دیا، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اچھے رہتے ہیں، اللہ کے احسانوں کو بھول جاتے ہیں، جہاں فائدہ سامنے دکھ رہا ہے تو وہ بوٹی کے لیے کوئی بھی بھاگے گا، یہاں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ ایمان کا اثر ہمارے عمل میں آنا چاہیے، اور جب وہ ایمان کا اثر ہمارے عمل میں آئے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بھاری چیز میزان میں مل جاتی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جنت جانے کے چانسز کتنے اچھے بڑے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا اور آخرت میں ایک انسان بزنس میں بھی اچھا ہو جائے گا، آفس میں بھی اسے پسند کریں گے لوگ۔ یہ بونس چیز ہے، یہ گول نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن مقصد اگر یہ بن جائے تو فیل ہو جائیں گے۔ اگر پانے کے لیے کریں گے تو دیکھتے ہیں میں تو اس کے ساتھ اچھا تھا، دیکھو یہ کیسا ہے، میں اچھا تھا، یہ کیسا ہے، پھر آدمی ایک دن بولے گا جاؤ چھوڑو، آج کے بعد سے اچھا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کے ایک دور میں تو اچھے تھے، بعد میں آ کر ان کا اخلاق برا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انسانوں سے امید لگائیں گے تو یہی رزلٹ آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اشکور سے امید لگائیں تو، امید انسانوں سے لگائیں گے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ امید ہو تو ٹوٹے، امید ٹوٹ جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر امید اللہ سے لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم امید لگائیں نا میرے بھائیوں، تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو ایک انسان کا اچھا اخلاق ڈیولپ ہوا، اب وہ اچھا اخلاق اسے توحید کی طرف بھی لے آئے گا، اسے اللہ کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنے کی طرف بھی اس کا اخلاق جو اللہ کے لیے ہے، وہ اس کے ایمان کا ایک بہت اہم جز ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اچھا اخلاق اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غلط کرنے سے روکے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم نے دیکھا آج، جس کے متعلق 5 حدیثیں اور ایک ماسٹر کی دیکھی۔ ماسٹر کی کیا ہے کہ اچھے اخلاق میں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیوں اچھا کیوں بنوں، میں اچھا کیوں بنوں؟ اچھا بننا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے بھاری چیز ہے جو ہمارے ترازو میں جمع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ بولے میں معاف نہیں کروں گا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 22، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ یا ہم میں کوئی ہے جو بولے نہیں اللہ نہیں معاف کرے تو بھی چلے گا؟ تو نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، لیکن ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو نہیں معاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کرو، درگزر کرو۔ تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تمہیں معاف کرے تم پسند کرتے ہو، لیکن تم نے کسی کو معاف کرو گے۔ تو ہم جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں نا، جب تاک رات میں لیلۃ القدر کو جو ڈھونڈتے ہیں، ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے؟ جو معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ ہم معاف کریں، اللہ خود بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم معاف کریں۔ تو ہم جو لوگوں سے کو معاف نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ آخر میں ایک حدیث دیکھ کر ختم کریں گے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں جمع کیا ہے، حدیث صحیح سند سے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس وجہ سے، مجھے بھیجا ہی گیا اس وجہ سے، اس مقصد سے کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیمات پوری طرح سے بتا دوں، مطلب اچھے اخلاق کو پورا کر دوں، پوری طرح سے بتا دوں، عمل کر لوں۔ تو لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، امیجن کریے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو مقصد بتایا اپنے بھیجے جانے کا، اپنی بھیجے جانے کا، دنیا میں جو بھیجے گئے مقاصد میں ایک بہت اہم مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے بھیجا ہی گیا اس وجہ سے تاکہ میں اچھا اخلاق سکھا دوں۔ اب میرے بھائیوں، یہ بات جو قرآن و حدیث کی ہم سب تک پہنچی، اب یہ ایک امانت کے طور پر ہے، یہ ہم سب کے سامنے یہ بات ہے۔ اب ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈیل کیسے کریں گے۔ یہاں تک سننا تو آسان تھا، لیکن کل جا کر کوئی ایسا شخص جب سامنے آئے گا جس کے ساتھ کچھ معاملہ ہے،
جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اچھا نہیں ہے، یہ جس سے کوئی فائدہ وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پر ہم کیسے ہوتے ہیں؟ اگر مان لیجئے کوئی ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو ہم اس کا جواب معاف کر کے کیسے دیں گے؟ اچھی چیز سے جواب دے کر کیسے دیں گے؟ کیونکہ اچھا اخلاق جو یہ پریکٹیکل چیز ہے میرے بھائیوں، یہ اصل سٹرگل ہے، جو زندگی کا امتحان ہے، جس کے اندر ہمیں زندگی کے اندر قدم قدم پر سٹرگل کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، اور اس کا رزلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ تو یہ ایک آخر میں یہ بات تھی ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شیطان کو ہرا کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طور پر اتباع کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمام معاملات میں، اپنے عقیدے کے تعلق سے، اپنے عمل کے تعلق سے، اور ان کے اخلاق کے تعلق سے بھی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کے اندر وہ چیز نہیں چھوڑنی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔